نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین آپ کی تعریف کے بعد میرے معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں ماشاءاللہ ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی اجاز صاحب اور ان کی ٹیم نے بہت ہی اچھا انتظام کیا ہوا ہے ماہانہ بسلسلہ درس قرآن شریف اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو دین دنیا کی برکت عطا فرمائے اور جہاں جہاں تک آواز میری جا رہی ہے تمام احباب پنڈال میں تشریف لے آئیں انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید سے محفل کا آغاز کرتے ہیں اور ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی پیر طریقت رہبر شریعت درویش کامل فنافی شیخ حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ محمد اویس رضا نقشبندی مجددی یعقوبی دامت برکاتہم القدسیہ آستانہ علیہ حیبت کشیف آپ کا خصوصی خطاب ہوگا اور اس سے پہلے ہم محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری محمد حسنین رضا اتاری صاحب وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے آج کی محفل پاک کا آغاز کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ گانے نمبر لگ نہیں گانے دی بات بہت ماشاءاللہ صحیح بچے پیارے بیٹھے سونے بچے۔ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ اگو پیچھے جی ان کے پیچھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم ماشاءاللہ یہ قاری محمد حسنین رضا تاری صاحب تھے، بہت ہی پیارے انداز سے اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن ظاہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں تم بھی نہ ہو، اور خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ اور ایک اور شعر میں کہتا ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس کی مثال اگر لے ہیں صحابہ اکرام سے تو عمر فاروق کہ آپ جب اسلام قبول نہیں تھا کیا تو لوگ آپ کی سرداری سے ڈرتے تھے، جس طرح آج لوگ ڈرتے ہیں نا، تو ماڑا بندہ ہوتے جی چودھری صاحب کو ڈر دے مالدار نے این ہوئے میں پھاڑ لیں، اسی طرح ڈرتے ہیں۔ لیکن جب حضور کی محبت میں آگے حضور کی غلامی اختیار کر لیں پھر شیطان بھی آپ سے اپنا رستہ بدل دیتا۔ اسی طرح جب مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ آپ کو پھانسی کی سزا ہوئی، جج نے آرڈر کر دیا جی مولانا صاحب نے پھانسی تے لٹکا دیا، آپ نے فرمایا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین
حسن رہ جائے گا نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اتیل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو اتیل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو اس طرح بدن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا اس طرح بدن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت
میرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت درویش کامل حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ محمد حامد یار نقشبندی مجددی یعقوبی رفیقی آستانہ عالیہ حیوت تلونڈی نہت خشریف مرکزی امیر انجمن غلامان مصطفیٰ آستانہ عالیہ تلونڈی نہت خشریف، آپ کی آمد سے پہلے زوردار نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک۔ الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسوله النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم برادران اسلام، عاشقان مصطفیٰ، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ماہانہ درس قرآن پاک جس میں ہم سب حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اس میں ہمارے خصوصی خطاب فرمانے کے لیے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت صاحبزادہ حافظ محمد اویس صاحب نقشبندی آستانہ عالیہ اب تشریف لا چکے ہیں۔ ان کا خطاب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ 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 اللہ۔
میں نے ایک دو بات عرض کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کتاب سماعت کرتے ہیں۔ رب کائنات نے ہمارے اوپر بڑا فضل فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، ہمیں یہ دین عطا فرمایا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، اور اس سے بڑھ کر ہمیں اچھے لوگوں کی سنگت عطا فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے یہ اللہ نے خود بلند فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اسی نہیں غالب بھی آنا، اور اس کے ساتھ جو لگ جاتا ہے وہی کامیابی ہوگا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہی مکمل دین بھی ہے اور مکمل ایمان بھی ہے۔ جیسے علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اور پھر علامہ اقبال علیہ رحمہ ہی فرماتے ہیں کہ بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دین ہماؤس گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ تو اس کے لیے ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں کائنات میں، زمانے میں، تو پھر ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔ حضور سے تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ کہ جب ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو جائے گا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ گر تم خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بننا چاہتا ہے تو یہ قرآن کے تعلق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں لیکن پس رہے ہیں، اور اپنی جو زندگی ہے اس کو بڑے قسم پرسی میں گزار رہے ہیں، مایوسیوں میں گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ ایسے ہی علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ امت مسلمہ پریشان کیوں ہے، اور یہ اس کی یہ حالت زار کیوں ایسی ہے؟ تو اللہ کی جانب سے جواب آیا کہ تو نبی دانم کے این قوم دل دارن و محبوب ندارن، دل تو ہے ان کے پاس لیکن انہوں نے محبوب چھوڑ دیا۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا کہ شام، فلسطین اور یہ مصر میں اور دیگر کشمیر میں، فلسطین میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ گئی، جہاد سے پیچھے ہٹ گئی اور دامن مصطفیٰ چھوڑا، دنیا سے محبت رکھنے ہیں، تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اللہ کی ناراضی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اتحاد عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ اس درس قرآن کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جائیں، وہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ حاضر قبول فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ جی، ہمارے آج کے خصوصی مہمان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ محمد اویس رضا نقشبندی مجددی یعقوبی دعوت برکات القدسیہ آستانہ عالیہ ہیبت پر شریف آپ تشریف لے چکے ہیں، اور جو احباب انتظار کر رہے تھے کہ پیر صاحب آئیں گے پنڈال میں جائیں گے، تو ان سب سے گزارش ہے کہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں، اور ابھی صاحب کی نعت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ پیر صاحب کا بیان شروع کر دے جائے۔ درویش حق ہیبت پوری مفتی محمد یعقوب نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کہاں سے وہ زبان آؤں کہ جس سے یا رسول اللہ، کہاں سے وہ زبان آؤں کہ جس سے یا رسول اللہ، کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ۔ اب میں نعت مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں عالمی شہرت یافتہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد امیر حمزہ نقشبندی مجددی یعقوبی دامت برکات العالیہ آستانہ عالیہ ہیبت پر شریف آپ آتے ہیں اور حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے نعرے کا زوردار جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک۔ شیر جی نے مہمان ساڈے خصوصی مہمان نے، اسی ہاں گھر والے، انہوں نے تو تہاڈا لحاظ نہیں کرنا، تو میں تو گھر والا، مجھے تو پتا نا سارا، انج نہیں نعرے کا جواب دیتا ہے، پورا زور لانا تو دسنا کہ اسی محلے پچھلی گھر والے کس محبت نال محفل سجانے ہیں، یہ تہاڈے نعرے سے بولن تو پتا لگنا ہے، ہوں جی لوٹ لاٹا نے کی دسنا ہے، بینر کی دسنا ہے، یہاں تو تہاڈی محبت دسنی ہے تو پھر پتا لگنا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ کچھ بندے رہ گئے نہیں، پتہ نہیں وہ ویکھنے بھی دوبارہ مارا گے، کہنا نہیں یار مزہ لے، جب مزہ نہیں ہونا، نعرے نہیں مارنے، زبان نے سرکار واسطے چلنا نہیں، تینوں وڈ کے کہے ڈبو گے پہاڑ۔ نعرہ تکبیر۔ پورا زور لاؤ، کسی کا مک گیا، کسی کا نقصان ہویا، کسی کو کس چیز کا گناہ ہویا، تو مینوں روزے محشر تے پھر گل میں پڑھ لے یہ دے صدقے برکتاں نے، یہ دے صدقے شفاعت ہے، یہ دے صدقے ساڈی نجات ہے۔ نعرہ رسالت۔ جنہ زور لانے جانے لو، سب نو اجازت ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ ہیبت پر شریف، آستانہ عالیہ لاہور شریف، کلندروں کا شہر ہے لاہور، نامہ اقبال صاحب، داتا ظہور، مکی سرکار ہوتے، خادم رضوی صاحب ہوتے، غازی المدین شیر صاحب رحمت اللہ علیہ ہوتے، اور سارے عاشق ہوتے کٹھے ہیں، وہ فیض سانوں میں کا پیا، تاج اللہ نے بجتے میں نے، نعرہ حیدری۔ چلو میری تے حال نہیں ہوگی تو آگا پر وَعَلَيْهِ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ان کی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ کرم کر الہی کرم دات والے کرم کر الہی کرم دات والے تیرے درد منگتا نہ آواں میں خالی کرم کر الہی کرم دات والی تیرے درد منگتا نہ آواں میں خالی الہی تو مالک
نام لیوا نبی جی تیرا بھی نام لیوا تیرا نام لیوا دکھا میں نبی سبز روزے دی جالی دکھا میں نبی سبز روزے دی جالی دکھا میں نبی سبز روزے دی جالی الہی تیرے فضل دی آس میں لو فضل دی آس میں لو الہی تیرے فضل دی آس میں لو فضل دی آس میں لو ڈرا میں کہ ہمیشہ تو ذوالجلالی ڈرا میں ہمیشہ کہ تو ذوالجلالی ڈرا میں ہمیشہ کہ تو ذوالجلالی نبی جی محمد تو احمد تے محمود تو احمد تے محمود تو رحمت کہ جس دنیا عقبہ سنبھالی تو رحمت کہ جس نے دنیا عقبہ سنبھالی تو رحمت کہ جس دنیا عقبہ سنبھالی فرائض اللہ دے ادا کر یعقوب ادا کر یعقوب فرائض اللہ دے ادا کر یعقوب ادا کر یعقوب اطاعت نبی دی جو امت دوالی اطاعت نبی دی جو امت دوالی اطاعت نبی دی جو امت دوالی کرم کر الہی کرم دا تو ماشاءاللہ پیر صاحب جلوہ گر ہیں بھائی اجاز کے حکم کے ساتھ بندہ نچیز حاضر اللہ میری بھی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آپ سب کو جتنے بھی احباب حاضر ہیں اللہ سب کو درہن کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور پیر صاحب کے بیان سے قبل بھائی اجاز صاحب کے حکم کے ساتھ ایک حضور قبلہ عالم کی ربائی پیش کر کے پیر صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں ایک دفعہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ درود شریف پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سونا سید محمد محبوب رب دا سان جس دا وچ سنسار نہ ہے پیار رکھ اڑیا اس لاڈلے دا پیار رکھ
پیار رکھ اڑیا اس لاڈلے دا اس پیار جیا کوئی پیار نہ ہے بلا بولا پڑھ تو یا محمد اس کار جئی کوئی کار نہیں تے قبر لئی یعقوب سوغات لے چل اوتھے کوئی دلو پچھن ہار نہ ہے اوتھے کوئی تینوں پچھن ہار نہیں۔ آپ کی سماعتوں کی نظر تاجدار ہیبت پری سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شہزادے جناب پیر حافظ محمد اویس نقشبندی مصطفی صاحب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمیں مستفید فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اللہ والے آستانہ یا حیبت پر شریف۔ نعرہ تکبیر، نقصان ہوگا مجھے پر نعرہ تکبیر، نعرہ مارا جتے جا جا سکھو ہوتے ہوں دے گی سن نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اور شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ شاباش بچے نو اج بڑا مزہ ہوں گیا، بڑی محبت نہ بچے بیٹھے تھے جو نوجوان بیٹھے اے ہوئی ساڈی کامیاب اگر سانو ادب آ گیا جی ادب نہ آیا تو پیسے جتنے مرضی آ گئے کوئی خیال نہیں ہونی ساڈی ادب نہ کام بن جاندہ جی۔ سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کہاں سے وہ زبان لاؤں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ۔ محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے محمود دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ۔ دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ۔ میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کی کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختم المرتبت علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام مقتدر علماء ذی وقار بالتخصیص پیر طریقت رہبر شریعت
حضرت صاحبزادہ پیر حامد یار نقشبندی صاحب مجددی یعقوبی مصطفی رفیقی آستان علیہ تلونڈی شریف اور دیگر سامعین کرام، حاضرین و ناظرین و سامعات و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ حسین پروگرام بسلسلہ ماہانہ درس قرآن محلہ صوفی آباد میں بڑے خوبصورت انداز میں آپ احباب نے یہ منعقد کیا ہے، جس میں میں اور آپ سب حضرات حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں خدا شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس خوبصورت انداز میں محترم جناب صوفی محمد اعجاز صاحب ان کی تمام ٹیم نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، اللہ ان احباب کے ذوق میں اور ان کے شوق میں خدا مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل محترم جناب پیر حامد یار صاحب انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے حوالے وہ فلسطین کے جو ہے وہ احوال آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یقیناً درد دل رکھنے والا جو انسان ہے، وہ لمحات اور وہ مناظر جب نظر سے گزرتے ہیں تو انسان کے لیے اپنے جو ہے وہ آنسوؤں کو روکنا بڑا مشکل سا لگتا ہے۔ تو آج چونکہ ہمارے اوپر یہ کٹھن مراحل ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے تو ہمارے لیے بہت ہی یہ جو ہے وہ مشکل مرحلہ ہے جس سے ہم دوچار ہوئے جا رہے ہیں۔ تو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک، ان فلسطین کے اندر رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے ننھے بچے ہیں، جن کو آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ کٹتے ہوئے لاشیں، ان کے جسم جس انداز سے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، تو یقین کریں کہ وہ انسان کی بیان سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ انسان کے لیے ایسے لمحے دیکھنا جو ہے وہ بڑا دشوار سا لگتا ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں اس حوالہ سے ارشاد کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، تمہیں جب کوئی مشکل مرحلہ پیش ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو فرمایا تمہیں اپنے رب سے پھر مدد طلب کرنی ہے، اس کی بارگاہ سے تمہیں استعانت چاہنی ہے۔ تو عرض کی مالک، وہ استعانت اور اس مدد کا جو حصول ہے وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا دو چیزیں ہیں جن سے تمہیں ان کا حصول ہوگا، بالصبر والصلاۃ، ایک تو صبر ہے اور دوسرا نماز ہے، جس سے تمہیں جو ہے اللہ کی مدد اس کا حصول ہو جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے ہیں۔ صبر انتہائی مشکل ترین گھاٹی ہوتی ہے، اور انسان کو بہت مشکلات سے جو ہے وہ گزر کر پھر انسان کے دل کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصبر ضیاء، صبر انسان کو روشنی دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ الصبر رداعی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبر جو ہے وہ میری چادر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بڑا پسند فرمایا ہے کہ جو انسان صبر کے دامن کو کبھی اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتا۔ آج اب دیکھیں نا کہ کبھی کسی گھر کے اندر سے جب کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو آپ جس قدر اس کا تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ کسی کا باپ اٹھتا ہے، کسی کی ماں جاتی ہے، تو آپ ان سے پوچھیں کہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان کے لیے ان مراحل کو بیان کرنا، وہ زبان سے ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے وہ فقہا فرماتے ہیں کہ جنازے کی امامت کا حقدار وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے جس کا اس کے ساتھ نسبی تعلق سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے لبوں سے وہ لفظ نہیں نکل سکتے، وہ دعا اس کے لیے نہیں نکل سکتی جو اس کے زیادہ تعلق والے انسان کے لب سے اس کے حق میں دعائے مغفرت نکلتی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا مشکل سا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا دو چیزیں ہیں جن سے آپ
جو ہے وہ اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، ایک صبر ہے اور دوسرا نماز ہے۔ حضور نبی رحمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھ دیتے، اس کی بارگاہ میں سر مسجود ہو جاتے۔ آپ نے جو ہے وہ احادیث کے اندر ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ الخسوف ادا فرمائی ہے، صلاۃ الکسوف ادا فرمائی۔ یہ سورج اور چاند گرہن کی نمازیں ہیں۔ مشکل مرحلے کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اختیار کرتے ہیں۔ آج یہ امت کے اوپر سب سے زیادہ مشکل گھڑی ہے، اور اس مشکل گھڑی کے اندر ہمیں اپنی رب کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے، اس کو پکارنا ہے، اور جتنا آپ اس کی یاد کے اندر اور اس کو پکارنے کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں گے تو یقیناً اللہ کی رحمت کا آپ کے اوپر نزول ہوگا۔ اور پھر خدا فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والا ہے بے شک خدا فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس کو خدا کی معیت اور سنگت ملتی ہے جو انسان صبر کو کبھی اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتا۔ اور پھر آج دیکھیں کہ ہمارے سامنے ننھے ننھے بچوں کے لاشیں اٹھ رہے ہیں۔ فلسطین کے اندر جو ہے وہ یہاں تک لوگ ہو چکے ہیں کہ ان کی ایک کل کی جو ہے وہ خبر تھی، اس کے مطابق ایک شخص نے کہا کہ اب ہم تھک چکے ہیں، لوگوں کے لاشیں جو ہیں وہ زمین کے جو ہے وہ زیر نظر کرنے تک جو ہے ہم تھک ہار چکے ہیں۔ یہ کیفیت وہاں کی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بوڑھا شخص بڑھاپے کے اندر ہر انسان کا سہارا اپنی اولاد پہ ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میری بڑھاپے کے اندر جو میری ڈھارس بندھے گا وہ میری جو ہے وہ اولاد ہوتی ہے۔ ایک دادے کی ڈھارس جو ہے باندھنے کے لیے اس کے پوتے ہوتے ہیں، وہ انہی کو دیکھ دیکھ کر جیتا ہے کہ یہ میرے جو ہے وہ ایک میرے بیٹے کی یہ اولاد لگتی ہے۔ لیکن کبھی غور کریں، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ایک بوڑھا سا بابا جس کے سارے بچے شہید ہو چکے ہیں، وہ ننھے بچوں کا جنازہ اپنے پورے جو ہے وہ دادے کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، چونکہ اس کا ساری کی ساری سوچ ہی ہوتی ہے کہ مجھے جو بھی ملنا ہے میری یہ آنے والی نسل مجھے دے گی۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک بزرگ کے پاس سے گزرا، وہ بوڑھا ہو چکا تھا، تو وہ آم کی گٹلیاں زمین کے اندر لگا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے ہنس کے کہا یار عجیب بابے ہو، تیری کمر ٹیری ہو گئی اور تو درخت جو ہے وہ آم کے لگا رہے ہیں، کیا تجھے امید ہے کہ تو جوان رہے گا اور پھر تجھے اس کا پھل کھانے کا موقع ملے؟ تو بابے نے ہنس کے کہا پاگل میں نہیں ہوں، پاگل تو ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا بات اتنی سی تھی کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو باغ میرے باپ نے لگایا، اس کا پھل ہم نے کھایا ہے۔ آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو پھل اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس کا پھل جو ہے اور اس کا ثمر جو ہے میرے بیٹوں کے حلق میں اترے گا۔ تو چونکہ بزرگ جو ہوتے ہیں ان کی ساری جمع پونجی حقیقت میں ان کی اولاد ہوتی ہے، تو اس بوڑھے بزرگ کے سامنے جب اس کے بیٹوں کا، اس کے پوتوں کا، اس کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ اس نے عصا کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور ان لاشوں کے قریب جا کر کے اس نے کچھ کہا تھا۔ اس نے جا کر کے کہا کہ بچوں، مدینے والے آقا کی بارگاہ میں شکایت ضرور کرنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ شکایت ضرور تو نے لگانی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ساری امت کے سامنے ذلیل و رسوا کیا گیا، لیکن کسی بندے نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ میں یہ بات سننے کے بعد تو بڑی دیر تک جو ہے وہ سوچتا رہا کہ انسان کو جب کہا جاتا ہے نا کہ یار میں نے کسی بڑے کے سامنے تیری شکایت لگانی ہے، اس کے قدموں کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یار میرے باپ کے سامنے تم نے بات نہیں کرنی کہ میرا باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کے ذہن کے مطابق تو میں بڑا اچھا ہوں، میں بہت اعلیٰ انسان بننے کے قریب تر ہوں، لیکن اگر اسے اس بات کا احساس ہوا کہ میرا بیٹا کرتا کچھ ہے، میں تو سوچ یہ رکھتا تھا، تو یہ شکایت کے حوالے سے انسان بڑا خوف زدہ ہوتا ہے۔ تو جب اس نے بچوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ شکایت ضرور لگانی ہے، تو کبھی سوچے نا کہ امتی ہونے کے ناطے
مدینے والے آقا علیہ السلام نے قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہی لیا کہ بتاؤ نا کہ تم نے اپنا حصہ کون سا ڈالا تھا. امت کے حوالے سے اس لیے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کم از کم ہمیں اپنے ان بھائیوں کا احساس تو ہونا چاہیے. کبھی ظلم کو ظلم تو کہہ دیں, کسی نا انصافی کو نا انصافی تو اپنی زبان سے کہہ دیں. اسی لیے تو میں اکثر یہ بات جگہ پہ جا کر کے میں نے کی ہے کہ کسی برائی کو برائی کہنا جو ہے یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایمان رکھتے ہوئے بھی برائی کو برائی نہیں کہتا, کسی ظلم کو ظلم نہیں کہتا, تو پھر اس کا ایمان کہاں پہ ہے؟ تو ہمیں اس حوالہ سے آگاہی حاصل کرنی ہوگی کہ ان بچوں کا قصور کیا ہے. ان ننھے بچوں کو جب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یقین کریں کہ ان کا دکھ جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جاتا اور اس کو دیکھا نہیں جا سکتا کہ کون سے ایسے مراحل ہیں جن سے ان بچوں کو گزارا جا رہا ہے. لیکن ایسی بات حقیقت پہ مبنی ہے. شہید دنیا سے جانے کے بعد زندہ ہوتا ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. فرمایا کہ کبھی نہ کہو ان لوگوں کو جو اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں کٹ جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, حقیقت میں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے کہ خدا نے ان کو کون سی زندگی سے نوازا ہوا ہے. یہ آپ جانتے ہوں گے کہ 2014 کے اندر یا 15 کے اندر یہ اے پی ایس اسکول کے اوپر جب جو ہے وہ ایک بہت بڑا حملہ ہوا, جب آرمی کے ان جو ہے وہ بچوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے, تو اس حوالے سے ایک نوجوان جو شخص تھا اس نے اپنی ساری کی ساری داستان لکھی. اس نے کہا کہ میرا اکلوتا بیٹا تھا. وہ کہنے لگا کہ اس کی ماں جب بچے کو تیار کرتی ہے کہ بیٹا تم نے سکول پڑھنے جانا ہے, تو بیٹا آگے سے ضد کرتا ہے کہ امی آج میں نے سکول نہیں جانا, آج آپ مجھے رہنے دیں, آج میں چھٹی کرنا چاہتا ہوں. تو ماں نے کہا پتر آج چلے جاؤ, اس کے بعد اگر ہو سکے تو چھٹی کر لینا. جب بیٹے کے سامنے ماں ایسی بات کرتی ہے تو ایک ہی ان کا بیٹا تھا اور وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے عمر ذوف میں ان کو وہ عطا کیا. تو جب وہ ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس حملے کے اندر ان کا بیٹا بھی شہید ہو جاتا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس کی ایک ہی جس کی اولاد ہو اور ان کا جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر ماں سوائے اس بچے کے ان کی ڈھارس ماننے والا بھی اور کوئی نہ ہو, تو کتنا مشکل سا مرحلہ ہو جاتا ہے. اب وہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ ایک دن سوچتے کیا ہے کہ ہم کیا کریں, اب ہمارا تو دنیا میں رائی کوئی نہیں. اب ان کا زندگی بسر کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہوا تھا. اب انہوں نے سوچا کہ اب کرنا کیا ہے, اب ہمارے پاس ایک ہی تو در ہے جو ساری کائنات کا درماں ہے. انہوں نے حضور علیہ السلام کے دیس جانے کا ارادہ باندھا. میاں بیوی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے دیس کا رخت سفر باندھ لیتے ہیں. اب وہ دونوں جو ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کے دیس پہنچے اور کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب اپنا دکھڑا وہ پیش کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ ہم بیٹھے بیٹھے نا حضور کے جو ہے وہ روزہ کے سامنے ہمیں اونگ آ جاتی ہے. تو کہا جب ہم نے آنکھیں بند کی تو دل کی نگاہ کھلتی ہے, تو کہا سامنے حضور کی ذات اقدس آ جاتی ہے. کہا حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آقا کریم علیہ السلام کو جب سامنے دیکھا تو وہ خاتون آگے سے اپنی جو ہے وہ آپ بیتی لکھ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے کیا ہیں کہ وہی بچہ جو ہمارا شہید ہوا تھا وہ مدینے والے آقا کی جولی میں کھیل رہا ہے. والسلام کے سامنے کھیلتے ہوئے بچے کو دیکھا. فرماتے ہیں ہمیں ہر چیز بھول گئی. کہا جو بچہ حضور کے قدموں پہ ہے اس سے زیادہ مقام اور کیا حاصل ہو سکتا ہے.
تو ان بچوں کے حوالے سے سوچیں کہ جو فلسطین کے اندر جن کے بازو کٹ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کبھی سوچنا بھی نہیں کہ یہ مردہ ہیں بلکہ یہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ پھر فرمایا فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا ہم تمہیں ضرور بر ضرور آزماتے ہیں۔ اور آزمائش انسان کی کس کس طریقے سے نہیں ہوتی۔ آج کبھی آپ میدان فلسطین میں اتر کر تو دیکھیں، وہاں پہ ان کو بھوک بھی دی جا رہی ہے، ان کا پانی بھی بند کیا جا رہا ہے، ان کی اولادوں کو، بلکہ یہ چند دن قبل کا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ان جو ہے وہ لوگوں نے وہاں کے ہاسپٹل میں آئی سی یو میں داخل ہو کر کے ان کی آکسیجن اتار دی، جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی موات ہو جاتی ہے۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی لگتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں اور سوچیں کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی ناطہ ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ فرمایا کہ تمہیں ہم ضرور بر ضرور آزمائیں گے، کس کس چیز کے ساتھ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ڈر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی سامنے آ جائیں، لیکن جو خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ کسی غیر کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے نہیں ہیں، ان کا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم بھوک دے کر کے بھی اپنے بندے کی آزمائش کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب تمہیں اس مقام تک ہم پہنچا دیں کہ تمہارا کھانا پینا بھی بند کر دیا جائے، تمہاری روٹی تک جو ہے وہ بند ہو جائے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی ہمارا بندہ ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو خدا کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتے، ان کا ہاتھ اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ صرف اور صرف طلب کرتے ہیں تو اپنے مالک سے طلب کرتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر ہم تمہیں بھوک دیکھ کر کے آزماتے ہیں، پھر فرمایا تمہیں تمہارے بچوں میں سے کسی کی جان لے کر کے بھی آزماتے ہیں، پھلوں کے اندر کمی کرنے کے بعد بھی ہم آزما لیتے ہیں کہ میرا بندہ ثابت قدم بھی رہتا ہے کہ نہیں۔ انسان کے لیے سب سے مشکل ترین مرحلہ اس کے لیے جو ہے وہ آزمائش کا ہوتا ہے۔ انسان جتنا بڑا ہوگا اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوگی۔ حضرات الانبیاء کی آزمائش عام انسان جیسی نہیں ہوتی تھی۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے جسم کے اوپر آزمائش کے لیے کیڑے آ جاتے ہیں، جو نیچے گرتے ہیں اس کو اٹھا کر آپ اپنے جسم کے اوپر رکھتے ہیں کہ اللہ نے تیری جو خوراک ہے وہ میرے جسم کو بنایا ہے، تو نے کسی اور طرف نہیں جانا ہوگا۔ پیغمبر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر جب یہ جو ہے وہ مشقت اور آزمائش کی گھڑیاں جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو صحت یابی سے نوازا تو کسی نے پوچھا کہ یا ایوب کیا وہ آزمائش کی گھڑیاں اچھی تھیں یا یہ آج صحت یابی کے دن اچھے لگتے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو آزمائش کی گھڑیاں تھیں وہ بڑی اچھی تھیں۔ کہا وہ کیوں؟ فرمایا کہ میرا رب دن میں 70 مرتبہ پوچھتا تھا کیف حالک یا ایوب، اے ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرمایا جب میں اللہ کی کہی ہوئی ان اس کی شان کے لائق لفظوں کے اندر گم ہوتا تھا تو مجھے اپنی تکلیف بھول جاتی ہوتی تھی۔ خدا فرماتے ہیں ہم تمہاری ہر چیز کے ذریعے سے آزمائش کرتے ہیں، اور جو ثابت قدم رہتے ہیں وبشر الصابرین، حبیب آپ ان کو خوشخبری سنا دیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ جب کبھی ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ واویلا نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں بتاتے۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا کے سامنے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن وہ ثابت قدم ہے، وہ اپنے آپ کو اس حوالہ سے وہ مصمم ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی تو ہم نے آغاز کیا ہے۔ آپ اسرائیل والے ہماری طرف بڑھ کر تو دیکھو، ہم آپ کا نام و نشان مٹا کر کے رکھیں گے۔ یہ ایک اسلامی طاقت اور یہ خدائی جو ہے وہ پاور ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اپنے ملک کے اندر ہی دیکھ لیں، 1965 کے اندر وہ ہماری طرح کے 6 فٹ کے 5 فٹ کے انسان تھے، لیکن
جب انہیں کہا گیا کہ اسلام کو تمہاری ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے؟ میرے حضور قبلہ عالم نے اس کو یوں بیان کیا، آپ فرماتے ہیں سر دیتے ہیں جے یار ملیندا تے سودا سستا جان، سر دیتے ہیں جے یار ملیندا تے سودا سستا جان، پچھلی عمر یعقوب تو سمجھو تے پہلے ریو نادان۔ فرمایا کہ یہ کوئی آسان جو ہے یہ بہت مشکل گاٹی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی سینوں کے ساتھ بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے گھس جاتے ہیں، تو یہ کوئی جو ہے وہ آسان کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، وہ سمجھتا ہے کہ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر انسان کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم اسرائیلی طاقت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا جب تمہیں کبھی مصیبت پہنچ جائے تو کہا کرو کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمارا رجوع اور ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آپ اپنے کشان اقدس میں تشریف فرما تھے کہ جو ہے حضور علیہ السلام کے سامنے دیا بجھ جاتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زبان سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس عرض کی کہ حضور کیا دیا بجھنے پہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ تو دیے کی بات ہے، تیرا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تو یہی کہا کر بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرا آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میراقت جو ہے ابو سلمہ کے ساتھ ہوتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام آپ کا یہ وظیفہ سنا ہوا تھا کہ جب تم جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہو اللہ تمہیں اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں جب بھی کوئی مصیبت ہوتی تو میں یہ وظیفہ پڑھتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دیتا۔ فرماتی ہیں جب میرے سرتاج کا وصال ہوتا ہے تو کہا کہ میں اس سوچ میں گم تھی کہ میں نے لبوں سے پڑھ تو دیا مشکل سے انا للہ و انا الیہ راجعون کا، لیکن اب سوچتی تھی کہ اب مجھے میرے میاں سے بہتر کون ملے گا۔ فرمایا کہ جب مجھے میرا آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ عدت کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ دیا، مالک تیرا شکر ہے کہ مجھے مدینے والے آقا نے پسند فرما لیا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے کہنے سے اللہ آپ کو اس سے بہتر جو ہے وہ نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر کے جانا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی زندگی کا یہ وظیفہ بن جائے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ انسان کل قیامت کے دن جو ہی جنت میں جائے گا اللہ نے اس کے لیے پہلے جنت میں اس کا محل تیار کر دیا ہے۔ آج اگر آپ کسی کو کہہ کر کے دیکھیں نا کہ آپ کو یہ ماڈل ٹاؤن میں ایک محل دیا جا رہا ہے تو آپ فوراً کہیں گے کہ یار اس کے لیے کوئی بتائیں کہ کون سا عمل ہے، کون سی ایسی کمیٹی ہے جس کے دان ڈالنے سے مجھے وہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ سنے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر 4 عمل کرتا ہے، سب سے پہلے وہ کلمہ طیبہ کا جو ہے وہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر فرمایا دوسرا جب وہ دنیا کے اندر مصیبت پہنچے تو وہ زبان سے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تیسرا فرمایا کہ وہ شخص جب اس کو کوئی نعمت ملے تو وہ کہے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور وہ شخص جب کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً ہاتھ جوڑ کر عرض کر دے مالک میں بڑا ہی گناہگار بندہ ہوں، وہ کہے استغفر اللہ، میں اللہ سے جو ہے وہ توبہ طلب کرتا ہوں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو ہی وہ جنت میں جائے گا اللہ اس کو جاتے ہی جنت کے محل کے اندر داخل فرما دے گا۔ جو انسان اپنی دنیا کے اندر اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ فرمایا کہ مصیبت کے آنے پہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ
اپنے رب کی طرف سے بخشش میں اور رحمت میں ہوتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ آج مشکل گھڑیاں ہیں، کم از کم اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض ضرور کیا کریں کہ مالک ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے اوپر جو مصائب ہیں اور جو مشکلات ہیں وہ حضور کے نام کے صدقے سے وہ دور ہو جائیں۔ یقین کریں کہ جب آپ کچھ نہیں نہ کر سکتے تو کم از کم آپ ان کی حمایت، ان کا ساتھ تو دیں۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تمام دوست تشریف کو تبرکت انتظام کی قدر ہے، تمام دوست ہاں جی ہاں جی یہ تو کر لے نہیں وہ کتنے سیر رکھ دیں دونوں سے میں